خطے میں قیام امن کا مشن، فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر سرگرم، فیلڈ مارشل کا دورہ تہران، ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی سے اہم ملاقات، پاک ایران تعلقات، سیکیورٹی اور باہمی تعاون کے امور پر تبادلہ خیال، علاقائی امن و استحکام اور سیکیورٹی صورتحال پر گفتگو۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی موجود تھے۔ ISPR کے مطابق پاکستان خطے میں امن اور استحکام کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ فیلڈ مارشل کا حالیہ دورہ ایران بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے، جس کا مقصد مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی کے خاتمے اور تنازع کے دیرپا اور جامع حل کی کوششوں کو تقویت دینا ہے۔ ایران کو مکہ معاہدے میں شمولیت کی باضابطہ دعوت نہیں ملی، پاکستان خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے کوشاں ہے۔ عمان کے وزیر خارجہ کل تہران آئیں گے۔ ان کا دورہ پاکستانی فیلڈ مارشل کے دورے سے منسلک نہیں۔ فیلڈ مارشل کے دورے میں دو طرفہ تعلقات، سیکیورٹی امور پر بات ہوگی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی نیوز کانفرنس، کہا امریکہ کی ایران پر معاشی پابندیاں غیر قانونی ہیں۔ امریکہ نے اسلام آباد معاہدے کی خلاف ورزی کی، آبنہ ہرمز کے ساحلی ممالک کے درمیان سیاسی مشاورت کو آگے بڑھایا جائے گا۔ بلغاریہ ایران کے خلاف امریکی کارروائی میں تعاون سے گریز کرے۔ پاکستان کے اندر زرعی انقلاب لے کے آنا ہے تو پھر عملی میدان میں ہمیں کام کرنا ہے اور کسانوں کی ہینڈ ہولڈنگ کرنی ہے۔ یہ انیشیٹو ہے ہمارے کسان بھائیوں کا خصوصی طور پر، اور حکومتوں نے یقیناً ان کا ساتھ دیا۔ اگر ایک سال میں ہم $400 ملین ہم سیو کر لیں تو اس سے بڑی قومی خدمت کیا ہو سکتی ہے، اور چند سالوں میں ہم پاکستان کو خود کفیل بنا سکتے ہیں۔ حکومت نے برآمدات میں اضافے کے لیے اولیو ویلیو چین پالیسی کا اجرا کر دیا۔ زیتون کے کاشتکاروں کو سپورٹ کر کے سالانہ $400 ملین کی بچت کر سکتے ہیں۔ ماہرین زراعت اور کسانوں نے زیتون کی کاشت میں اضافے کے لیے شاندار کارنامہ انجام دیا۔ 60,000 ایکڑ پر زیتون کی فصل کاشت کی جا رہی ہے۔ وفاق اور صوبائی حکومتیں اپنا حصہ ڈالتی تو صورتحال مزید بہتر ہوتی۔ ملک میں زرعی انقلاب لانے کے لیے کسانوں کو سہولت فراہم کرنا ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، وزیر اعظم کی زیتون کی مصنوعات میں خصوصی دلچسپی، مختلف سٹالز کا دورہ اور کاشتکاروں سے گفتگو کی۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ اپ گریڈ کر دی۔ پاکستان کی ریٹنگ CAA1 سے B3 کر دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق گورننس میں بہتری، زر مبادلہ کے ذخائر میں مسلسل اضافہ ہوا، مقامی قرض لینے میں کمی اور مسلسل میکرو اکنامک استحکام شامل ہے۔ وزیر اعظم کا موڈیز کی جانب سے پاکستان کی خود مختاری کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری کا خیر مقدم۔ شہباز شریف نے فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور حکومتی معاشی ٹیم کی کاوشوں کو سراہا۔ کہا کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری حکومت کی معاشی پالیسیوں پر عالمی اعتماد کا مظہر ہے۔ ایران مکمل طور پر معاشی زوال کا شکار ہو رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، امریکہ ایران کشیدگی فوجی محاذ سے نکل کر معاشی جنگ کی طرف بڑھنے لگی ہے۔ امریکی وزیر خزانہ کا ایران کے خلاف فیصلہ کن اقتصادی کارروائی آج شروع کرنے کا اعلان۔ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا کہ تہران سے تعاون کرنے والے ممالک بھی زد میں آئیں گے۔ ایران کا جوہری پروگرام دفن کر دیا، اب امریکہ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ امریکی نائب صدر JD وینس نے کہا امریکہ کے پاس ایران سے نمٹنے کے لیے بہت سے طریقے ہیں۔ سب سے مؤثر طریقہ تیل اور گیس کی تجارت روکنے کی قیمت چکانے پر مجبور کرنا ہے۔ ایران کے پاس بین الاقوامی تجارتی راستے مکمل بند کرنے کی صلاحیت نہیں۔ آبنہ ہرمز سے یومیہ 7 سے 15 ملین بیرل تیل لے جانے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے نئی امریکی پابندیوں کی دھمکیوں کو مسترد کر دیا۔ عباس عراقچی نے رد عمل دیا، فوجی کارروائیوں کے بعد دوبارہ پابندیوں کی باتیں امریکی مایوسی کا ثبوت ہیں۔ فوجی حملے ہوں یا ناکہ بندیاں سب ناکام ہوئیں اور امریکہ کا نیا اقدام بھی ناکام ہوگا۔ امریکہ کو ایران کے ساتھ احترام کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے۔ پاسداران انقلاب کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل حسین مجتبیٰ نے کہا
امریکہ کی معاشی حملے کی بات فوجی محاذ پر بڑی ناکامی کا بالواسطہ اعتراف ہے۔ امریکہ فوجی محاذ پر کامیاب ہو گیا ہوتا تو معاشی دباؤ کا شور شرابہ نہ کرتا۔ ایران کو اپنی معیشت کے حوالے سے کوئی تشویش نہیں۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے 46 نو منتخب ارکان نے حلف اٹھا لیا۔ مسلم لیگ نون کے 31، پیپلز پارٹی کے 14 ممبران اسمبلی نے حلف اٹھایا۔ عوامی دست و بازو کے رکن ساجد اقبال نے بھی حلف اٹھایا۔ اسپیکر آزاد کشمیر اسمبلی چودھری لطیف اکبر نے 9 منتخب اراکین سے حلف لیا۔ آزاد کشمیر اسمبلی کی 8 مخصوص نشستوں پر انتخابات ہوئے۔ نون لیگ نے خواتین کی 3، پیپلز پارٹی نے 2 نشستیں اپنے نام کی۔ علماء و مشائخ، ٹیکنوکریٹ اور اوورسیز کشمیریوں کی نشست پر نون لیگ کے امیدوار کامیاب۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف نے چودھری طارق فاروق کو اسپیکر آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی نامزد کر دیا۔ آزاد کشمیر کے نئے اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر کل حلف اٹھائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کا اسپتال منتقلی کیس، حکومت کی نظر ثانی درخواست کو نمبر الاٹ، چیف کمشنر کی نظر ثانی درخواست جلد سماعت کے لیے منظور نہ ہو سکی۔ نظر ثانی درخواست کب مقرر ہوگی، فیصلہ چیف جسٹس کریں گے۔ دوسری جانب چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر لطیف کھوسہ کی رجسٹرار سپریم کورٹ سے ملاقات۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے توہین عدالت کی درخواست پر جلد نمبر الاٹ کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ ہماری بڑی خواہش تھی کہ اور ابھی بھی خواہش ہے کہ مولانا صاحب ہمارے ساتھ الائنس میں اور جو بھی کچھ اب کرے تو سارے پارٹیز مل کے الائنس کے طور پر ملک کے لیے کرے تاکہ منیمم ایجنڈا پہ ہم ہوں، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہے، چاہے وہ آزاد عدلیہ ہے، چاہے وہ پارلیمان ہے، جو بھی اسمبلی۔ فی الحال ہمارا جو جوائنٹ اپوزیشن ہے یہ اسمبلی کے فلور کے اندر تک جو بھی قانون سازی ہو رہی ہے اس کے حد تک۔ جوائنٹ اپوزیشن کا اتحاد صرف قانون سازی کی حد تک ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں سیاسی جماعتیں پارلیمان، آزاد عدلیہ اور الیکشن کمیشن کی مضبوطی کے ایجنڈے پر متحد ہوں۔ سیاسی جماعتوں کے درمیان باہمی رابطہ اور گفتگو کا سلسلہ قائم رہنا چاہیے۔ خواہش ہے مولانا فضل الرحمان ہمارے ساتھ اتحاد کا حصہ بنے۔ گرم موسم میں سیاسی پارا بھی ہائی۔ اسلام آباد میں پی ٹی آئی اور اپوزیشن جماعتوں کا مشترکہ پارلیمانی پارٹی اجلاس، موجودہ سیاسی صورتحال، مستقبل کے لائحہ عمل پر مشاورت۔ پی ٹی آئی اور اپوزیشن جماعتوں کے درمیان رابطے بڑھانے پر اتفاق۔ اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی، مولانا فضل الرحمان اور دیگر رہنماؤں کی شرکت۔ ادھر عوام پاکستان پارٹی کے سربراہ شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل کی فضل الرحمان سے ملاقات، ملک کو درپیش چیلنجز، عوامی مسائل اور سیاسی اور جمہوری معاملات پر گفتگو۔ سیاسی جماعتوں کے درمیان رابطوں اور باہمی مشاورت مزید مؤثر بنانے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ سسٹم ناکام نہیں ہوا، ڈیلیور کر رہا ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کاوشوں سے معاشی صورتحال میں بہتری آ رہی ہے۔ سسٹم کے بارے میں بہتر فیصلہ عوام ہی کر سکتے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو، کہا معاشی حالات پہلے خراب تھے لیکن اب بہتری کی جانب گامزن۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت ای سی سی اجلاس، پاسکو کے گندم ذخائر 85% مقامی، 15% درآمدی گندم کی بنیاد پر فراہم کرنے کی منظوری۔ غیر ملکی سپلائرز کے اکاؤنٹ پر پیٹرولیم مصنوعات درآمد کرنے کی منظوری بھی دی گئی۔ پی آئی اے اور نیشنل بینک کے درمیان معاہدے پر تقریباً $154 ملین کی حکومتی ضمانت منظور۔ روزویلٹ ہوٹل کی تعمیر نو، یونین کے ساتھ مذاکرات کے لیے کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، لاہور، ملتان، بھاولپور، ساہیوال اور فیصل آباد کے لیے OSR پروجیکٹس کی منظوری تھی۔ ٹوبا ٹیک سنگھ میں شاپنگ ایرینا اور فوڈ اسٹریٹ بنے گی۔ کمالیہ میں سپورٹس اسٹیڈیم اور بیڈمنٹن اسٹیڈیم بنایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے گجرانوالہ یلو لائن اور فیصل آباد میس ٹرانزٹ پر پیش رفت کا ڈرون فوٹیج سے جائزہ لیا۔ مریم نواز نے کہا گجرانوالہ یلو لائن میس ٹرانزٹ مارچ 2027 تک مکمل کی جائے۔ عالمی قانون ہے، مغویوں کو تاوان دے کر نہیں چھڑوا سکتے۔ یرغمال 10 پاکستانی بحری کارکنوں کی بازیابی کے لیے کوشاں ہیں۔ بہت ساری باتیں ابھی پبلک نہیں کی جا سکتی، ہمارا مقصد 10 پاکستانی بھائیوں کو نکالنا ہے۔
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی لندن میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو. اسحاق ڈار کی IMO کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات. پاکستان کا IMO سے تعاون اور مؤثر اور محفوظ سمندری سفر کے لیے عزم کا اعادہ کیا. ہنا جاوید قتل کیس گرفتار ملازم ذیشان کے دوران تفتیش اہم انکشافات. ملزم ذیشان نے بتایا ہنا جاوید کو خاوند فیصل اصغر نے گلا گھونٹ کر قتل کیا. مقتولہ نے بھاگنے کی کوشش کی تو مرکزی ملزم فیصل اصغر کے ساتھ مل کر پکڑا. تفتیشی ذرائع کے مطابق پولیس گھر پہنچی تو ہنا جاوید کی لاش باتھ روم میں شاور سے بندھی ملی تھی. دوسری جانب ہنا جاوید کی قتل کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آ گئی. رپورٹ کے مطابق 45 سالہ شادی شدہ خاتون کی گردن کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی. پسلیوں اور کولے کی ہڈی پر بھی زخم کے نشانات تھے. ہنا جاوید کے دل کے گرد موجود جھلی بھی خون سے بھری ہوئی تھی. موت کی حتمی وجہ جاننے کے لیے لاش سے حاصل سیمپل فورینزک لیب بھجوا دیے گئے. ملک کے بالائی علاقوں میں بادل پھر برسنے کے لیے تیار. محکمہ موسمیات کی آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بارشوں کی پیش گوئی. راولپنڈی، اسلام آباد، بالائی پنجاب، خیبر پختونخوا اور کشمیر میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی. نالائی کی سطح میں اضافے کے پیش نظر نشیبی علاقوں کے مکینوں کو محتاط رہنے کی ہدایت. جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صرف 2 روز باقی. لاہور، کراچی، اسلام آباد، پشاور سمیت ملک بھر کی مارکیٹس میں رونقیں عروج پر. نالین مبارک والے جھنڈے، بیجز، رنگ برنگی جھڑیاں اور دیگر آرائشی اشیاء کے سٹالز پر رش. بچے بڑے سبھی اپنے گھروں اور محلوں کو سبز جھنڈیوں اور برقی کمکونوں سے سجانے میں مصروف. اور نور محافل سجانے اور جلوسوں کے انعقاد کی تیاریاں بھی.